کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے گجرے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہی سعادتوں پر زندہ رکھے اور انہی سعادتوں پر ہمارا خاتمہ اختتام فرمائے، آمین۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ایک بہت ہی ضروری اور اہم موضوع ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ موضوع معاشرتی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ میری اور آپ کی قیمتی متاع سرمایہ حیات وہ اولاد ہے۔ میں نے لاسٹ جمعۃ المبارک پر عرض کیا، جس طرح مال و دولت، عزت آبرو اور شہرت کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت رکھنا یہ معاشرتی اعتبار سے ضروری ہے، اسی طرح اولاد جیسے عظیم الشان پھولوں کی حفاظت کرنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ الا قلیل چند لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے وراء الورا ہیں، لیکن میجورٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اپنے فرائض منصبی سے غافل ہیں۔ اولاد کے اعتبار سے جو تربیت ہمارے ذمے ہے ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ دو چیزوں کو ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، ایک تربیت ہے اور ایک پرورش ہے۔ تو بھائیو، تربیت الگ ہے، پرورش الگ ہے۔ ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کو اچھا پلانا، اچھا پہنانا، یہ تربیت نہیں ہے، یہ پرورش ہے۔ جبکہ جو اصل چیز ہے وہ ان کی تربیت ہے، جو ان کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اولاد کا حصول جب انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے تو اولاد کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے 2 سے 3.5 سال تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 3.5 سال تک۔ اس حوالے سے کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے تو اس کا جو والد ہے، بچے کا والد، خود بھی حلال کھائے۔ یہ ایک مین چیز ہے جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی اولاد کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کے لیے کہ والد خود بھی حلال کھائے اور اپنی اولاد کو بھی لقمہ حلال کھلائے۔ باقی ساری چیزیں تربیتی مراحل بعد میں آنے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر حلال کا لقمہ تو ہو، اس کے اندر نور ایمان تو داخل ہو، پھر ہی جا کر اس کی تربیت نے پروان چڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو صحابہ کبار کی زندگیاں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ضمیر پہ وہ ایک جھنجھوڑ دینے والا کام کرتی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت رکھنے والے صحابی، آپ فجر کی نماز پڑھتے اور روزانہ آپ کا معمول تھا فجر کی نماز پڑھتے اور فوراً چلے جاتے
کچھ دن حضور علیہ السلام نے برداشت کیا۔ ایک دن حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز جو ہی سلام پھیرا اور فوراً جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا اس کو بلا کے آ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا گیا۔ حضرت ابو دجانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی بندہ نواز غلام حاضر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی جلدی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہو اور فوراً چلے جاتے ہو۔ اجتماعی دعا کے فوائد ہوتے ہیں، اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری تصدق سے اللہ دعا کو قبول کر لے۔ عرض کی حضور بندہ نواز آپ تو جانی جان ذات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور صبح سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں بھی مدینہ کو سلامی دینے کے لیے آتی ہیں، اور میرے ہمسائے کے صحن میں ایک کھجور کا درخت ہے۔ یا رسول اللہ کھجوریں پک کے تیار ہو چکی ہیں، صبح صبح سحری کے وقت جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے چند کھجوریں گر کر میرے صحن میں آ جاتی ہیں۔ میں جلدی سے نماز پڑھ کے اس وجہ سے چلا جاتا ہوں کہیں بے دھیانی میں میرے بچے اٹھ کر ان لقموں کو، ان کھجوروں کو لقمہ نہ بنا لیں۔ یا رسول اللہ جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ہمارا حق ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہمسائے کا درخت ہے۔ تو یا رسول اللہ اس وجہ سے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کس انداز میں تم اولاد کی تربیت کر رہے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا سن لو 7 اشخاص ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پسینے میں مستغرق ہوگا، 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اس دن عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ میسر آئے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت دی ہو اور ان کو حرام کے لقموں سے محفوظ کر لے، ان کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ کھلائے ان کو، تو کل قیامت کے دن وہ بغیر حساب کے جنت میں بھی جائے گا اور عرش اعظم کے ٹھنڈے سائے کے مزے بھی لٹے گا۔ تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ یہ جو ہم نے ذہن کے اندر ایک سکیچ تیار کر رکھا ہے، ہماری اولاد بڑے ہو کے یہ بنے گی، ہمارا بیٹا بڑے ہو کے دین کا خادم عالم بنے گا یا انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا اور فلاں سے فلاں سے فلاں بنے گا۔ میرے بھائیو یہ سارے علم نور ہے، اور نور وہاں جلوہ گر ہوتا ہے جب اندر نور ہو۔ جب اندر میں وہ نور ہی نہیں ہے تو کہاں علم نے وہاں پہ سمونا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ تربیتی مراحل میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ والدین خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں، اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ ابتدائی دن ہیں، اگر اسے شروع سے ہی نظافت اور نفاست کا ماحول دے دیا گیا تو بڑے ہو کر بھی بڑا وہ نفیس طبع بنے گا، پاک اور صاف رہنے والا بنے گا۔ صفائی کو ایسے نہیں حضور علیہ السلام نے نصف ایمان قرار دیا، تو اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں تو بڑا وہ ایسا ایک نظام چل چکا ہے، مائیں اپنے بیٹوں سے غافل ہیں، وہ ایک آیا جی رکھ لی ہے یا ایک بچی رکھ لی جاتی ہے، 3-4 ہزار میں بچی مل جاتی ہے جو سارا دن بچے کا خیال رکھتی ہے، اور شروع سے صبح اس کو پیمپر لگایا جاتا ہے اور شام کو وہ پیمپر اتارا جاتا ہے، سارا دن اسی غلاظت میں گزرتا ہے بچے کا۔ ایک تربیت پہ بڑا وہ بوجھ ہوتا ہے جو اولاد پر والدین ڈالتے ہیں۔ شروع سے ہی اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو مٹی پہ چلنے کا مٹی پہ چھوڑا جائے، مٹی پہ چلنا سکھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان نے مٹی میں جانا ہے، انسان کو مٹی سے ہی انسیت حاصل ہوتی ہے، اور مٹی سے جو انسان بچہ نشوونما پاتا ہے وہ کسی نرم و گداز بستر پہ لیٹ کے نہیں پاتا۔
تو اس کا صاف ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اسے حلال کھلایا جائے، اور اس کے بعد اللہ اکبر جب اولاد کی تربیت کو پھر کرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، 3.5 سال سے لے کے پھر 7 سال تک، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو۔ کیا فرمایا جی؟ ترغیب کے لفظ ہیں، اسے ترغیب دو۔ اچھا، اب ترغیب دینے کے بھی مختلف ہر بندے کے توجہات ہیں، تفکرات ہیں۔ کیا ترغیب دی بابا فرید الدین گن شکر کی ماں نے بابا فرید کو؟ اللہ اکبر۔ آج میری اور آپ کی ترغیب کا محور اور مرکز کچھ اور ہے۔ تو بابا فرید کی ماں نے ترغیب دی، کہا بیٹے نماز پڑھا کرو، اور مانگا بھی اس نہج پہ جا کے، اے اللہ مجھے اولاد وہ عطا فرما جو بیٹا میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہو، ایسا بیٹا دے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کی دعائیں مذکور ہیں قرآن مجید کے اندر، جب بھی دعا مانگو اولاد کی تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگو۔ تو بابا فرید کی ماں نے جب دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو بیٹا میرا ہو بندہ تیرا ہو، اور پھر جب وہ شعور کے عالم کو پہنچے، جب انہوں نے ترغیب دینا شروع کی، یہ ایک واقعہ ہے جو آپ نے بے شمار دفعہ سن رکھا ہے۔ تو بابا فرید کو میٹھا پسند تھا، اس لیے آپ کو شکر کے لفظ سے آپ مشہور ہوتے ہیں، شکر آپ کے نام کے ساتھ بولا، بابا فرید الدین گن شکر۔ آپ کو میٹھا بڑا پسند تھا۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ ماں میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اماں جان نے فرمایا بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ تمہیں آج میں اور آپ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے کیا خیال ہے کہ 10 15 20 روپے خرچ نہیں کر سکتے؟ چاکلیٹ کا نہیں بہانہ لگا سکتے؟ ہم سکول بھیجنے کے لیے تو بڑے بڑے معاملات جتن کرتے ہیں، زندگی کے ادھیڑ بن کے اندر ہم مستغرق ہو جاتے ہیں، بیٹا سکول جاؤ، پڑھو گے تو انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے ہمارا خدا راضی ہوتا ہے؟ یہ بات ہم نے نہیں کی۔ بیٹا نماز پڑھا کرو تمہیں شکر ملے گی۔ تو اچھا اماں شکر ملے گی تو پھر تو میں ضرور پڑھوں گا۔ آپ نماز پڑھتے، ماں شکر کی پڑیا نیچے مصلے پہ، اچھا مصلہ بچھا کے شکر کی پڑیا رکھ کے، ماں پھر تربیت سے غافل نہ ہو جاتی، بلکہ ماں پھر اپنا مصلہ بچھا لیتی۔ اے خالق و مالک اللہ، میرا کام تو فرید کو مصلے پہ چڑھانا تھا، اب اس کو اپنے راستے پہ لگانا تیرا کام ہے۔ میرا کام تو بس یہاں تک تھا، میں نے فرید کو مصلے پہ بٹھا دیا ہے۔ شکر اٹھاتے، کھاتے، لطف، اور اپنے دوستوں کو بھی کہتے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ ایک دن وہ ماں تو سادہ تھی، وہ ماں کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی طالبہ تو نہیں تھی، وہ ماں پی ایچ ڈی سکالر تو نہیں تھی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ ماں ممتا کے سارے آداب کو جانتی تھی۔ وہ ماں ایسی نہیں تھی کہ بیٹے کو دودھ پلا رہی ہو، سامنے ٹی وی پہ ننگ ملنگ کے وہ کیبل اشتہارات چل رہے ہوں، نہیں، بلکہ وہ ماں ایسی تھی، انہوں نے بیٹے کو دودھ بھی پلایا تو کالا کالا رسول کی لوری دے کے پلایا، بیٹے کو بولنا سکھایا تو سی اے فار کیٹ بول کر نہیں سکھایا، بلکہ بولنا سکھایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ سے بولنا سکھایا۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں کسی کام چلی گئی، واپسی میں تاخیر ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، ماں پریشانی میں ہے۔ اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ فرید کا دل ٹوٹ جائے گا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں فرید اور فرید کے رب کا تعلق کمزور نہ پڑ جائے، اس وجہ سے ماں پریشان ہے۔ آج شکر جو نہیں رکھی، آپ کی آنے میں تاخیر ہو گئی، بابا فرید الدین نے ٹائم پر مصلی بچھایا، نماز نیتی، اللہ اکبر، ادھر سے ماں بھی آ گئی۔ اب ماں کی تربیت تھی کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، آگے گزر کر شکر بھی نہیں رکھ سکتی تھی کہ نیچے سے جلدی سے شکر رکھ لوں۔
اپنے اصول کے خلاف، فنڈامنٹل اصول کے خلاف بھی نہیں چل سکتی تھی، لیکن جب فرید کو مصلح پہ دیکھا تو ایک تو ٹھنڈا سانس لیا، شکر ہے کہ فرید مصلح پہ تو ہے، شکر ہے مالک مولا فرید مصلح پہ تو ہے۔ پھر اپنا مصلح بچھا لیا، اے خالق و مالک اللہ، میں تو ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ فرید اور تیرا تعلق مضبوط ہو جائے، آج تجھے واسطہ دیتی ہوں اس تعلق کا جو تیرے اور فرید کے درمیان بن چکا ہے۔ آج میں شکر کی پڑیا نہیں رکھ سکی، اے خالق و مالک اللہ، میں کمزور بندی، عاجز بندی، فرید کی ماں تیرے حضور استغاثہ پیش کرتی ہوں، اگر آج فرید کا تعلق کمزور پڑ گیا تو فرید کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا، فرید تو کیا، فرید کے دوست بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ ماں نے دل سے جب دعا کی، بابا فرید نے نماز پڑھی، مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا، شکر کی پڑیا اٹھایا تو ماں اپنی دعا میں مصروف تھی، جلدی سے اٹھی اور کہا بیٹا فرید الدین، بابا فرید الدین نے آواز دی، اماں جی ذرا ادھر آئیں میری بات سنیں۔ ماں جلدی سے دوڑی، کہیں آج فرید کو شکر نہیں ملی تو اس وجہ سے پریشان ہے، تو ماں دوڑ کے آئیں، بیٹا فرید کیا بات ہے؟ تو بابا فرید الدین عرض کرتے ہیں، اماں جان پہلے بھی شکر ملتی تھی لیکن جو آج شکر ملی ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ، جو آج لذت والی شکر ملی ہے۔ پھر وہ بھی ماں تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آج سچ چھپا لوں، بیٹے کے ماتھے کو چوم کے کہنے لگی، فرید دراصل بات یہ ہے جو پہلے شکر ملتی تھی وہ میں خود رکھا کرتی تھی، جو آج شکر ملی ہے وہ تیرے خالق کی طرف سے انعام میں آئی ہے، سبحان اللہ، جو آج شکر ملی ہے وہ کوئی عام شکر نہیں تھی۔ تو یہ 3.5 سال سے پھر 7 سال تک اچھی اچھی ترغیب دیں اولاد کو، اچھی ایسی ترغیب ہو تو بیٹا بھی بابا فرید الدین کا شکر بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب 7 سال کی عمر اولاد کو نماز کی ترغیب دو، اگر نماز وہ عادی بن گئے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام بچے پہ لاگو ہوتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی اعمال بچے انجام دیتے ہیں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ والدین کو پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تربیت کیا کرو تو اکرموا اولادکم، یہ نہیں فرمایا کہ بس جب تربیت کیا کرو تو جیسے اپنا مزاج ہے اس کے مطابق، نہیں فرمایا عزت کے ساتھ بچوں کو ترغیب دیا کرو اور ان کی تربیت کیا کرو۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بابا جی نا وضو کر رہے تھے اور غلط کر رہے تھے۔ اچھا ہر وقت ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بندہ اچھا ثابت کرے اور دوسرے کو نہیں جی تو غلط ہی ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خود صحیح ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غلط ثابت کروانا پڑتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیں اس کو چل کے سکھاتے ہیں کہ وضو ایسے کرتے ہیں۔ تو جانے لگے تو امام حسن پاک نے فرمایا اے بھائی حسین، ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بابا جی کو بات کی کہیں ایسا نہ ہو یہ برا محسوس کر جائیں، ان کی بھی اپنی رسپیکٹ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر ایک ترغیب ہم لڑاتے ہیں، ایک ترکیب ہم لڑاتے ہیں۔ بابا جی کے پاس پہنچے، جا کے کہ امام حسن پاک فرمانے لگے بابا جی یہ جو میرا بھائی حسین ہے نا جی یہ وضو غلط کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں وضو ایسے کرنا ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی ایسے کرنا ہے، ذرا دیکھیں نا ہم وضو کرتے ہیں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا ہمیں دیکھنا کہ وضو کس کا صحیح ہے، وضو کس کا صحیح ہے ذرا ہمیں دیکھنا، بابا جی ہمیں دیکھنا کہ وضو کس کا صحیح ہے۔ حالانکہ وضو وہ کیسے غلط کر سکتے تھے جن کی تربیت نانا جان کی گود میں ہوئی ہو، جن کی مادر ذات گود، جن کی خاتون جنت جیسی گود کے اندر تربیت ہوئی ہو، ماہ ولایت میں جس کی تربیت ہوئی ہو، وہ وضو کیسے غلط کر سکتا ہے؟ لیکن سمجھانا تھا، بابا جی کو ٹریک پہ چڑھانا تھا، کہنے لگے ہم میں سے
کوئی غلطی ہے ہمارے وضو کے اندر، ذرا دیکھنا وہ غلطی کون سی ہے، وہ دور کرنا۔ بابا جی نے کہا اچھا بیٹا کرو وضو۔ وضو کرنا شروع ہو گئے۔ بابا جی غور سے دیکھتے رہے، غور سے دیکھتے رہے۔ جب حسنین کریمین وضو کر کے فارغ ہوئے تو دونوں کو قریب کیا، گلے لگایا، ماتھا چوما، پہلے امام حسن پاک کو چوما، پھر حسین پاک کو چوما، چوم کے کہنے لگے بیٹا میں تمہاری عظمت پر قربان جاؤں، تمہاری تو تربیت گود مصطفیٰ میں ہوئی، تمہارا وضو کیسے غلط ہو سکتا ہے، مجھے معاف کر دینا، وضو تو میرا ہی غلط تھا، وضو میرا غلط تھا، تمہارا وضو غلط نہیں تھا، وضو میرا ہی غلط ہے۔ بس اوقات ایسی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے اولاد کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے ادبو اولادکم ثلاث خصال، کہ اولاد کی تربیت 3 نہج پر کرو، 3 امور پر اولاد کی تربیت کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتلاوت القرآن، کہ اولاد کی تربیت خدا را بینک بیلنس دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو نہ دو، کوٹھی جائیداد بنگلہ گاڑی یہ اگر نہیں دے سکتے تو نہ دیں، جو اصل تربیت ہے اولاد کو وہ حضور کی محبت ہے، وہ ضرور دینی چاہیے، اور یہ وہ محبت ہے جو تمہارے بھی کام آنی ہے، تمہاری اولاد کے بھی کام آنی ہے۔ فرمایا اولاد کی تربیت 3 نہج پر، حب نبیکم، نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، حضور سے اپنی اولاد کو پیار کرنا سکھاؤ۔ اچھا یہ پیار تو ایسا یہ خود بخود ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ پیار سکھانا پڑتا ہے؟ خود بخود ہوتا ہے کہ سکھانا پڑتا ہے؟ یہ پیار تو ایسا معاملہ یہ خود بخود ہوتا ہے جس سے ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اولاد کو حضور کا پیار سکھاؤ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ حضور کی محبت، حضور کا پیار اولاد کو کیسے سکھاؤ۔ شاعر مشرق، کلندر شرق و غرب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا 3 سے نکاتی فارمولہ، فرمایا یہ اپنا لو اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال نے فرمایا تم اپنی اولاد کو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ کیا؟ درود پاک۔ جب والد خود ہی نہیں پڑھتا تو اولاد کو کیا سکھائے گا؟ تو آج کی اس نشست سے یہ عہد کر کے جاؤ جتنا ہو سکے گا روزانہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، اس سے حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ بچہ اکڑ پن ہوتا ہے نا، ہر بچے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، طبیعت کے اندر درود پاک نرمی پیدا کرتا ہے، اکڑ پن ختم کرتا ہے، بچوں کے دل کو پاک اور صاف ستھرا فرماتا ہے، اور جو مخفی خصوصیات ہوتی ہیں نا بچوں کے اندر، ان مخفی خصوصیات کو درود پاک ابھارتا ہے۔ پر میں اولاد کو حضور کی ذات، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے درود پاک کا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد، اور تو بہت زیادہ فوائد ہیں درود پاک کے، انسان گفتگو کرتا رہے تو صدیاں بیت جائیں درود پاک کے فضائل پہ۔ جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثرت سے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ میرے نزدیک تر ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو سے نکاتی فارمولہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے دیا، فرمایا اولاد کو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر شاعر مشرق کلندر لاہوری نے فرمایا کہ اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کی، حضور علیہ السلام کی جلوہ زیبائی کی، دوسرے نمبر پر حضور کے حسن کے تذکرے اولاد کو سناؤ، تاجدار کائنات کے حسن کے۔ اچھا حسن جہاں کہیں بھی ہو، انسان فطرتاً حسن پرست ہے، ہم فطرتاً حسن پرست ہیں۔ حسن جہاں کہیں بھی ہو، وہ بہتی ندی میں ہو، یا مور کے پتوں میں ہو، یا شبنم میں ہو، یا گلاب کے پھول میں ہو، حسن ویسے ہی حسن انسان پسند کرتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا حسن، اللہ اکبر،
حضرت سب سے آخر میں جس صحابی نے وصال کیا وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 110 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور 11 ہجری کے آغاز میں حضور کا وصال ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کے 100 سال بعد تک یہ صحابی زندہ رہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کا موقع تھا، ہجوم عاشقاں تھا، سارے غلام حج کرنے کے لیے جمع تھے، تو حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو پکار کے کہنے لگے، لوگوں امٹ کر میرے پاس آ جاؤ، آؤ میں تمہیں حضور کے حسن کے تذکرے سناؤں۔ اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو سوائے میرے، میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ آج ہم عاجز نکمے بندے کہیں چلے جائیں تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا ادب احترام پروٹوکول دیتے ہیں، علامہ صاحب آ گئے، تو جہاں حضور کے صحابی آ گئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طفیل کے پاس لوگ جمع ہو کے آ گئے، عرض کی صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا حلیہ ہمیں بیان کریں، حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حسن بیان کیا، حضور کا حلیہ بیان کیا، اور یہ حلیہ یاد کر لیں، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جسے میرا حلیہ یاد ہوگا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ امام منذری نے الترغیب کے اندر اور امام ہندی نے کنز الامال کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا، جسے حضور کا حلیہ یاد ہوگا اللہ فرمائے گا میں نے تیرے منہ کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے یار کے منہ کو دیکھنا ہے، جا جنت چلا جا۔ تو کانا رسول صف لنا رسول اللہ، حضور کا حلیہ بیان کریں۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حسن بیان کیا، فرماتے ہیں اب یادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملیحن مقصدہ، یہ 3 لفظ ہیں، اب یادا ملیحن مقصدہ۔ ایک تو حضور علیہ السلام سفید رنگت کے تھے، آپ کا رنگ مبارک گورا تھا، چٹا تھا، ایسے سفید نہیں تھا جیسے وہ چونا سفید ہوتا ہے، نہیں، سرخی مائل جس کے اندر جذبیت ہو، کشش ہو، حضور کا رنگ مبارک سفید تھا، ابیض۔ اور دوسرا جو بیان کیا فرمایا ملیحن، حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا۔ ایک میٹھا حسن ہوتا ہے جسے دیکھے بندہ تڑپ جائے، اور ایک نمکین ہوتا ہے بس دیکھا تو دیکھتے ہی رہ جائے۔ میٹھا ہوتا ہے بس دیکھتے بس تڑپ جائے، ایک پلیٹ کھائی اور پیٹ بھر گیا، بریانی کھا لیں دل کرے گا دوسری بھی کھا لیں، نمکین ہے، بندے کا ذائقہ دل نہیں بھرتا۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن، ایک تو حضور علیہ السلام سفید رنگت کے تھے، دوسرا حضور علیہ السلام ملیحن، آپ کا حسن نمکین تھا، اور تیسرے نمبر پر مقصدہ، حضور علیہ السلام معتدل مزاج میں تھے۔ حضور علیہ السلام کا ہر عضو جو تھا وہ معتدل تھا۔ آپ کا قد نہ اتنا لمبا تھا، لمبا قد والا بندہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور اگر قد چھوٹا ہو جائے تو بھی عیب ہے، تو حضور علیہ السلام کا قد نارمل تھا۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حالانکہ معتدل قد کے تھے، لیکن جب حضور ہجوم عاشقہ میں آتے تو یوں محسوس ہوتا تھا، حالانکہ بڑی قد والے بھی صحابہ تھے، لیکن حضور جب صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا کہ ہمارے کندھوں سے حضور کا سر اوپر ہے۔ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقصد بنایا۔ تو یہ 3 جملے ہیں حضور کے حلیے کے، خود یاد کر لیں، ابیض، ملی اور مقصد۔ اگر یہ عربی ہے، یہ ترجمہ یاد نہ ہو تو پیر میر علی شاہ صاحب نے، گولڑا شریف والوں نے تو بات ہی آسان قدری، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بھریاں۔ انہوں نے تو بات ہی آسان کر دی۔ تو فرمایا یہ حضور علیہ السلام سے نکاتی فارمولہ اولاد کی تربیت، اولاد کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، علامہ اقبال نے فرمایا، دوسرا حضور کے حسن کے تذکرے کرو، اور تیسرا حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات پڑھ کے سناؤ اولاد کو۔ اس کائنات میں جو اجلی اور صاف اور ستھری سیرت اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، یار ٹائم نہیں ملتا، بزنس میں اتنے غرق ہیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن رکھیں، اپنی گھر میں بیٹھ کر اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے چند گھڑیاں حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔
اور درود پاک پڑھنے کے بعد حضور کے کسی ایک عضو کی شان پڑھ کر واقعہ کی صورت میں بیان کر دیں۔ شمائل ترمذی کی کتاب، شمائل کی کتابیں ملتی ہیں، شمائل ترمذی بڑی مشہور ہے، آپ خریدیں، وہ اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اور محدثین نے تو یہاں تک کہا کہ جس کے گھر کے اندر شمائل ترمذی کی کتاب موجود ہے، یوں سمجھیں کہ اس کے گھر کے اندر مکین گنبد خضرا خود موجود ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اپنا لیں تو فرمایا حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اولاد کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، تین وجہ سے خصلت۔ اچھا، علامہ اقبال نے یہ سے نکاتی فارمولہ دیا تو آپ پھر آگے خود بھی بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہو یہ جو میرے اندر تربیت کا اثر ہے یہ مجھے کہاں سے نصیب ہوا۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں یہ جو میرے اشعار کے اندر محبت کا رنگ دیکھتے ہو، حضور کا قرب دیکھتے ہو، حضور کی چاہت، حضور کی محبت دیکھتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میں چھوٹا سا طالب علم تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا میں، اس وقت آپ کی رہائش گاہ مکلوڈ روڈ پہ تھی۔ فرماتے ہیں میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں اسکول سے واپس آیا تو دیکھا میرے دروازے پہ نا ایک ملنگ کاسا لے کے مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا، میں نے کہا جا بابا چلا جا، چلا جا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ نہیں چلا، ایک دفعہ میں نے کہا وہ نہیں گیا، دوسری دفعہ کہا وہ نہیں گیا، تیسری دفعہ کہا وہ نہیں گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے کاسے پہ دے مارا، اس کے کاسے پہ مارا تو اس کا کاسا نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ جب کاسا نیچے گرا ٹوٹ گیا تو اس کی روز بھر کی زندگی بھر کی جو ریزگار اس نے سارے دن کی جمع کی ہوئی تھی وہ بھی بکھر گئی ادھر ادھر، اور وہ درویش وہ فقیر رونے لگ گیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ رہا تھا، اندر سے والد ایسا ہو، اللہ اکبر، شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علامہ اقبال کے والد ماجد تھے، آپ نے آواز سنا تو دوڑ کے باہر آئے تو دیکھا کہ علامہ اقبال نے فقیر کا کاسا توڑ دیا ہے اور فقیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تڑپ گئے، جب تڑپ پہ نیچے بیٹھے، کاسے کے پرزوں کو اکٹھا کیا، اور جو ریزگار وہ سکے سکے جمع تھے ان کو جمع کیا، اپنی طرف سے جیب سے کچھ سکے نکالے اور اس فقیر کو، اس درویش کو دیے، ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، اے درویش مجھے معاف کر دینا، یہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ تو چلا گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے یہ ذوق کہاں سے، یہ تربیت کہاں سے ملی، یہ عشق کہاں سے ملا؟ فرمایا میرے والد سے مجھے ملا، میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئے، سامنے بٹھایا، خود چارپائی پہ بیٹھے تھے، مجھے سامنے بٹھا کے کہنے لگے اے بیٹے اقبال، کل قیامت کے دن اگر جانے جانا نے پوچھ لیا، اگر مکین گنبد خضرا نے پوچھ لیا اللہ نے تمہیں بیٹا دیا تھا، یہ تربیت کی تھی تو نے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نام تو از پدر آموختم، کہ اے پیارے آقا میں نے آپ کا نام تو اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ شیخ نور محمد فرماتے ہیں اے بیٹے کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا تھا، یہ تربیت کی تھی کہ وہ مزدوروں کے درویشوں کے کشکول توڑتا پھرے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں بس یہ جملہ تھا میرے والد کی زبان سے نکلا، میرے دل میں ایسا بیٹھا، پھر میں جب دیار غیر میں بھی گیا تو یہ جملہ میرے سینے سے نہ نکل سکا۔ میں باہر ڈگریاں کرتا رہا، باہر پڑھتا رہا دیار غیر کے اندر بھی، لیکن حضور کی محبت میں میں تڑپتا رہا۔ علامہ اقبال سے پھر پوچھا گیا اتنا عشق حضور کا کہاں سے ملا؟ یہ تو کہا ہی کہ میرے والد سے مجھے ملا، اور یہ بھی کہا کہ میرے اشعار کے اندر یہ تشنگی اور یہ چاشنگی، حالانکہ اہل نقد غالب کو بڑا شاعر کہتے ہیں، لیکن علامہ اقبال سے خود پوچھا گیا غالب اتنا بڑا شاعر ہے لیکن اس کے کلام کو اتنا حسن نہ مل سکا جو آپ کے کلام کو ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے یہی کہا ایک تو حضور کی محبت ہے، اور دوسرا میں نے اس عاجز بندے نے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا ہے تو اللہ نے میرے اشعار کے اندر محبت پیدا کر دی ہے۔ تو حب نبیکم، اولاد کی تربیت پہلے نمبر پر کس انداز سے کرو جی؟
کہ اپنے حبیب علیہ السلام کی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پر وہ حب اہل بیتکم، میری آل کی حضور علیہ السلام نے فرمایا محبت سکھاؤ۔ یہ بھی فتنہ آج کل بڑا پھیل چکا ہے۔ حضور کی آل کی محبت لازمی ہے، اصل ایمان ہے۔ اگر دل میں حضور کی آل کی محبت، حضور نے فرمایا اللہ سے پیار کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے پیار کرو، میں اللہ کا معبود ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا میری آل سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری محبوب ہے۔ فرمایا حب نبیکم، یہ 3 خصلتوں سے اولاد کی تربیت کرو، حب نبیکم و حب اہل بیتکم۔ تیسرے نمبر پر و تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ اس پہ کافی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، اگر ہو سکا تو نیکسٹ جمعۃ المبارک پہ اسی پہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا